الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. یہ 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان کا آخری رکوع تلاوت کیا گیا. گزشتہ یہی رکوع تلاوت کیا گیا تھا اور اس کی آیت نمبر جو ہے 66 تک اس کی تفسیر ہوئی تھی گزشتہ. اب اس کے بعد باقی آیات ہیں انشاءاللہ آج. یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت بیان کی، وہ رحمان. تو اللہ فرماتے ہیں رحمان کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کے اوصاف، ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے وہ بتایا اس میں. 19واں رکوع ہے سورہ فرقان اور 25ویں سورت ہے قرآن مجید. تو اس میں رحمان کے پسندیدہ بندے کون ہے وہ، ان کا ذکر بڑی تفصیل سے، اس کی کچھ علامات صفات بیان کیا ہے. ہم پھر اوپر سے تھوڑا ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا، پھر بعد والی آیات میں جو ہے تشریح کریں گے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، رحمان کے پسندیدہ محبوب بندے وہ ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی، بڑی نرمی سے چلتے ہیں. ان کی چال، ان کی چلن جو ہے نا بڑی انکساری ہوتی ہے، ان کی صرف مزاج ہوتے ہیں. یعنی ان کی زندگی میں، ان کی چال چلن میں کوئی اکڑ، کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا. بااخلاق ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، ہر معاملے میں اعتدال کی راہ چلتے ہیں. فرمایا وہ رحمان کے بندے ہیں. یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر زمین پہ چلتے ہوئے کسی جاہلوں سے ان کا جو ہے واسطہ پڑ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ یہ لوگ بڑی سلامتی کا راستہ لیتے ہیں. ان سے الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے، تو میں نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہا؟ بہرحال سلامتی کا راستہ لیتے ہیں
بلکہ وہاں سے گزرنے کے لیے یہ کہنا پڑا کہ بھائی میں غلطی پہ تو صحیح ہے بول کے نکل جاتے، لیکن فتنہ اور فساد نہیں برپا کرتے، نہ موقع دیتے ہیں فتنہ اور فساد کا ان کو۔ یہ خاص طور پہ رحمان کے بندوں کی جو اللہ صفت بیان کر رہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کا راستہ لے لیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اور خاص طور پر رحمان جن کو پسند کرتا ہے ان کی صفت کو بیان کیا۔ یہ قطعی نہیں چاہتے کہ زمین پہ فساد ہو، تو میں ہو، نفرت کا ماحول پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو، یہ نہیں چاہتے۔ بعض وقت ان کی غلطی نہیں بھی ہوتی تو لیکن اپنے غلطی مان لے کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ان کے اوصاف، ان کا کردار ہے اللہ یہاں جو بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں یہ راتوں میں کم سوتے ہیں۔ کم سوتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ راتوں میں اٹھ کے اللہ کے آگے رکوع اور سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ یعنی کہ رات کا نیند کا ماحول ہوتا ہے نا، اس کے بعد سارے لوگ سو رہے ہیں لیکن ایک آدمی اٹھ گیا اور اٹھ کے اللہ سے اپنی جناب یا التجا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے وہ ہیں جو تنہائیوں کے اندر، جو اکیلے ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اللہ سے دعائیں ہوتی ہیں، ان سے یہ ساری باتیں اس کے در آتی ہیں، تفصیل گزر چکی گزشتہ میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو دور رکھ، پھیر دے ہم کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ یہ دوزخ کی آگ اور اس سے متعلق ان کا جو یقین ہے نا وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موت کے بعد حساب اور کتاب ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر اللہ کے عذاب کے حوالے ہو گئے تو پھر واپسی کا تو مسئلہ نہیں ہے، پھر چلو بھائی۔ اور اسی لیے دعائیں کر رہے ہیں راتوں میں اٹھ کے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے، ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لے، دور کر دے، پھیر دے ہم کو اس عذاب سے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک تیرا عذاب وہ جو ہے کسی کو لگ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور بے شک وہ جہنم کا عذاب رہنے کے اعتبار سے بڑا خراب ہے، بڑا برا ہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی گزشتہ، آج اس کے بعد والی آیات ہم لے رہے ہیں۔ وَإِذَا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں جب کہیں جہاں کہیں بھی ان کو مال خرچ کرنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے، جب خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے بڑی پتہ کی بات اللہ بتا رہے ہیں، بڑے پیسے والے بھی ہوتے ہیں، بڑے دولت مند بھی ہوتے ہیں، ان کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے نا تو پھر ضرورت سے زیادہ نہیں خرچ کرتے، حماقت نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے، اتنا ہی خرچ کرتے جتنا ضرورت ہے، اور پھر ضرورت سے کم بھی نہیں خرچ کرتے، کیونکہ بخل بھی نہیں کرتے، بخیل بھی نہیں بنتے۔ بھئی یہ ضرورت ہے، اس کی خرچ کرنا پڑے گا آپ کو، لیکن اگر وہاں پہ آپ خرچ نہیں کرتے تو پھر وہ بخیل ہے، انہیں اللہ دیا اس کو تو پھر کیوں نہیں خرچ کر رہا وہ؟ یہ بات بھی ہے اس میں، اور یہ بات بھی ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، پیسے کو بے تحاشا نہیں اڑاتے، کیونکہ پیسہ اللہ کا فضل ہے، یہ مال اللہ کا فضل ہے، جب اللہ دیا ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کے اس فضل کو مستحقین تک پہنچاتے ہیں، حقداروں تک پہنچاتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے اپنے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، اپنے منمانی کے لیے، اپنی لگژری زندگی کے لیے فضول خرچی نہیں کرتے، خاص طور پہ بڑا
وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، برابر خرچ کرتے ہیں ضرورت۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کیا بول رہے ہیں؟ نہ بے جا پیسے کو اڑاتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، دونوں کے بیچ میں کا راستہ لیتے ہیں، وہ اعتدال کا راستہ، عدل کا راستہ۔ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، حماقت نہیں کرتے، اور پھر ضرورت کے اندر ڈنڈی بھی نہیں مارتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، دونوں کے بیچ میں راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھیے کہاں کہاں اللہ ہماری رہبری کیا ہے، دیکھیے آپ کہاں کہاں کا رقم، ہر قدم پہ رہبری ہے قرآن میں۔ پیسے کا معاملہ، بعض لوگ اللہ تعالیٰ بے حساب دیا ہے تو لوگ جناب یعنی پیسے کو پانی کی طرح اڑاتے ہیں، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے یہاں پہ تو، لیکن ضرورت مند کو نہیں دیتے، ان کی اپنے رشتہ داروں میں، ان کے اپنے خاندانوں میں، ان کے اپنے دوست احباب میں، ان کے اپنے پڑوسیوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں یہ مجبور لوگ ہیں، ان کو ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی نہیں دیتے، لیکن اپنے شوق کے لیے بھیجا اڑاتے ہیں۔ یہ ہے استعمال، جو اللہ الفاظ استعمال کیے ہیں نا، دونوں کے درمیان میں نہ فضول خرچی نہ کنجوسی، بلکہ ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اگر ہم یہ آیت کے خلاف عمل ہمارا ہوگا تو ہم کون لوگ ہیں پھر؟ ہمیں کیا کہا جائے گا؟ اللہ پیسہ دیا، دینے کے بعد یہ حکم دیا ہمارے، اب اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تو ہم کہاں کھڑے ہوئے اللہ کی نظر میں؟ ہم کیا اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، یا پھر اللہ کے مجرم ہیں، اس کے نافرمان ہیں؟ یہ فیصلہ کیجیے آپ، میں فتویٰ نہیں دیتا آپ کو، یہ قرآن ہے اور آپ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد خود آپ اپنے لیے فتویٰ کر لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ اگر میں اس آیت کے خلاف جا رہا ہوں تو میں کہاں کھڑا ہوا ہوں؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ جائزہ لینا ہے نا، یہ نہیں کہ آیت پڑھ لیا، میں قرآن پڑھا میرے کو ثواب مل گیا، نہیں بھائی، آپ اللہ کے مجرمانہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے، ثواب تو دور کی بات ہے۔ آیت پڑھ رہے ہیں، آیت کے خلاف اگر آپ کی زندگی ہے اور آپ بے تحاشا مال کو اڑا رہے، بے غرض مال کو اڑا رہے، ہاں، جس کا کوئی ریٹرن نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کو ہو رہا نہ کسی اور کو ہو رہا، بس یہ کچھ نہیں ہے، بس دکھاوا ہو رہا، بس ایک اڑان ہے آپ کی اپنی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کو مجبور بنا دیتا تھا، لیکن اللہ دیا آپ کو، اور اسی میں بڑا کڑا امتحان ہو رہا آپ کا۔ دیکھیے آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بات ہوگا مال خرچ کرنے کے سلسلے، سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مال کے سلسلے میں آپ اپنے ہاتھ کو اتنا مت کھول دیجئے کہ آپ بعد میں بے یار و مددگار ہو کے بیٹھ جائیں، اور نہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن میں باندھ دو آپ، یعنی آپ اپنے ہاتھ کو بالکل ہی روک دو، ایسا بھی نہیں، بیچ والی راہ، اتنا بھی مت اڑاؤ، اتنا بھی مت خرچ کرو کہ تم خود بعد میں پریشان ہو جاؤ، پھر بے یار و مددگار بیٹھ جاؤ، پھر ضرورت پڑنے کے اوپر پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ کو، ایسا بھی مت کرو آپ، حکم دے رہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پہ یہ عباد الرحمن کے متعلق فرمایا، یہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب یہ خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسراف نہیں کرتے۔ اور اسراف کے متعلق قرآن نے کیا بات کہی سورہ اعراف میں؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اللہ جو دیا ہے نعمتیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن خبردار فضول خرچی مت کرو، بے جا پیسے کو مت اڑاؤ،
نہیں معلوم کہ آپ کے حالات ہمیشہ کیسے رہنے والے. کوئی ضروری نہیں آج پیسہ ہے تو آگے چل کے کیا ہوگا. مستقبل کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. پیسے کو مت اڑاؤ، بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بھئی یہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کی چال چلتے ہیں ہر بات. کہ رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں. تو اب اس معاملے میں ہم اپنا جائزہ لینا ہے. پیسہ اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم سمجھ رہے ہیں میں اس کا مالک ہوں، میرا کون پوچھنے والا ہے. یہی تو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم. آپ کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہاں بھی پوچھنے والا ہے، حکومت نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں ہم کیسے کیسے خرچہ کرے تو 20,000 سے زیادہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، 2 لاکھ سے زیادہ نہیں. کیا معاملہ، کیا کیا کتنے پابندیاں لگ گئے آپ کو. حالانکہ آپ کی کمائی ہے، وہ پابندیاں کتنے لگ رہی. کمایا کہاں سے کمایا، خرچہ بھی بولتے تھے، وہ بولتے ڈالو بتاؤ خرچہ حکومت کو بھی. ارے بھائی یہاں اتنا سنبھل کے ہے ہم. پھر اللہ جو اصل ہے جو دیا جس نے، وہ چھوڑ دیں گا تمہارے. آپ بول رہے میرا مان، میرے کون پوچھنے والا. ارے وہ تو ہے ہی. یہاں پوچھ رہے تو پریشان ہے نا. باضابطہ ایک آپ اکاؤنٹنٹ کو مینٹین کیے ہوئے، وائٹ کو بلاک کو وائٹ بنا رہا وائٹ. سمجھے آپ؟ باضابطہ اس کو تنخواہ دے رہے، ہیر پھیر کیا ہے تو بتا بھائی. تو یہاں پہ بتا دیا آپ گورنمنٹ کو اکاؤنٹ فلاں. اللہ کو بھی وہاں بھی ایک اکاؤنٹنٹ رکھتے کیا؟ وہاں بھی گھماتے کیا اللہ کو؟ حساب تو ہوگا پیسے کا، مال کا حساب ہوگا. وہ مشہور حدیث بھی ہے نا جس میں 5 باتیں کہی ہے. 2 باتیں تو مال کے متعلق ہے. اس میں مال کا حساب جب لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک اس کا سوال کا جواب نہیں دے گا اللہ کا، وہ اپنے مقام سے ہٹ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا. 2 باتیں کیا ہے؟ مال کے متعلق ہے. وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا، بتاؤ انکم کے سورسز کیا ہے، ذرائع کیا تھے مال کے تمہارے، کیسا بنے کروڑپتی لکھپتی، کیسا بنے تم، کہاں سے کمائے یہ سب، آیا حلال ہے یا حرام ہے، یا لوگوں کا حق مارا ہے، آپ نے کیا کرا ہے، یہ سب حساب دینا ہے. پھر ایک معاملہ نہیں ہے. دیکھیے آپ، یہ تو گورنمنٹ ہماری آج دنیا بول رہی ہے، اللہ کے نبی تو وہاں فرما دے، جبید فرما دے 2 حساب دینا ہے، کمائی کا بھی خرچے کا بھی. اب حدیث میں اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمائے بتاؤ. پھر اس کے بعد میں پوچھا جائے گا دوسرا سوال تفصیل، خرچ کہاں کہاں کرے یہ بتاؤ، کن معاملات میں کرے، کن امور میں کرے خرچہ، اس کا حساب دو آپ. کیونکہ مال ہم دیے تھے اور مال دے کے ہم نے تمہیں یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا فلاں فلاں مقام پہ خرچ کرنا ہے تم کو. یہ مستحق ہے، یہ بیوہ ہے، یہ مسکین ہے، یہ یتیم ہے، یہ مسافر ہے، یہ تندرست ہے، یہ پریشان ہے، یہ حالات، یہ سب بتا قرآن میں اللہ تعالیٰ. وہاں نہیں خرچ کر کے انہیں اپنی عیش کے لیے کرے گا تو بڑا مجرم بن کے ٹھہرے گا اللہ کے سامنے. ارے بھائی میں یہاں کرا، میں وہاں کرا، اتنا کرا، اتنا کرا. اللہ بولے میں جو حکم دیا تھا قرآن میں جو بتایا تم کو کہاں کہاں خرچ کرنا، وہاں کرے کیا تم؟ بھیانک ہے سوال. کیونکہ آج ہم بے حساب اڑا رہے، لیکن اصل جو اللہ جہاں چاہ بتا وہاں نہیں کرنے کا، نہیں کرنے والا. ہمارے بھائی کے بچے، بہن کے بچے رشتہ داروں میں مر گئے، کوئی بیوہ ہو گئے، کوئی یتیم ہو گئے، فلاں ہو گئے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جا کے کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی بھیک مانگ کے لا رہا، اور میں اس کا رشتہ دار ہوں، الحمدللہ میرے پاس مال ہے. میرے سے سوال نہیں کرنا، نہیں ان کا سوال. ان کی عمر پڑھنے لکھنے کی آگے چل کے، اور وہ بچے جرائم پیشہ بن جاتے بعد میں. کیا تھا؟ ہاں جرائم پیشہ بن، ایسے ہی لوگ جرائم پیشہ بن جاتے ہیں جو بچپنے میں مصیبتوں میں آ جاتے ہیں. ماں باپ ان کے حالات خراب کیے، کوئی مر گئے، فلاں فلاں، کوئی طلاق، کوئی چھوڑ گیا والا، تو وہ جرائم میں آ جاتے ہیں. ایسے بچے مجرم بن جاتے ہیں، ایسے بچے بعد میں.
کیونکہ ان کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں رہتا، ان کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب کریں گے کیا بچے وہ جو آج کاغذات چنتے جناب علی بعد میں کیا بولتے جائے کئی لوہے کے شیخان دکھے راڑا دکھے اس کو اڑا لیتے، وہ چھوٹے چھوٹے دیکھ کے جب لیا کے اڑایا تو اس کو 100-200 جب آتے ہیں تو بھئی 2-3 راڑا مل گئے اس کو، اس کے 150-200 آ گئے، اب اس کا دماغ کام کرتا بڑے کے بڑا راڑا۔ ارے بھائی بتا، انسان کا دماغ ہے، یہاں سے مجرم بنتا۔ اب بڑے بڑے مجرموں کو لے لو آپ، ان کا پچھلا ریکارڈ دیکھو کیا تھا۔ ہندوستان کا بے تاج بادشاہ جسے کہتے ہیں حاجی مستان، آپ اس کی لائف پڑھیے، آپ کیا تھے وہ پہلا معمولی عمال تھا وہاں پہ، وہ حالات خراب تھے ان کی زندگی کے، بھئی آ گئے بمبئی کو انہوں کام کرنے کے لیے، کام کرتے کرتے بس یہاں پہنچ چلے گئے، بتا رہا ہوں میں آپ۔ اور پھر اگر یہ برے معاشرے میں چلے گئے یہ لوگ برائی کے اندر، تو اس کے ذمہ دار معاشرہ ہوگا، میں اور آپ ہوتے ہیں۔ اسی لیے امت کو اللہ حکم دیا کہ بھئی وہ امتی ہے، وہ تمہارا خوری رشتہ دار تو نہیں ہوں گا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حیثیت سے آپ کا رشتہ دار ہے، خود کلمے کا رشتہ دار ہے۔ آپ اس کو بے ہتھیارہ چھوڑ دیں گے آپ، پھر بعد میں معاشرے میں خرابی جب آئے گی، یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بڑی اہم آیت ہے یہ، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، نہیں اسراف نہیں کرتے، ضرورت سے زیادہ نہیں کرتے، ضرورت پہ کرتے ہیں برابر کرتے ہیں، اور پھر کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اعتدال کی راہ ہوتی ہے۔ اہم مسئلہ اس وقت یہ معاشرے کا آج، امیر اور غریب میں دنیا بٹی کیوں یہ؟ ہم خاندان میں 4 پیسے کما لیے، خاندان سے دور ہو جاتے ہیں، اتنے دور ہو جاتے کہ آپ کما لیے 4 پیسے، آپ کا بھائی بھی ہے، کبھی اس کا ذکر بھی آ گیا آپ کے سامنے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کر دیتے، آپ یہ نہیں، ارے وہ تو میرا بھائی ہے بول کے نہیں بولتے آپ، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ آدمی کی جو سوچ ہے اللہ کے پاس مجرم بنا رہی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ سنتے رہتے چلتے رہتے، نہیں بھائی، 60 70 80 سال کی زندگی ہے نا، یہ مہلت ہے، آپ اس کے بعد میں وہ سب کچھ ہوگا جو یہاں بتایا گیا۔ اس وقت آپ چیخیں گے، چلائیں گے، عزیزی کریں گے، واپس بھیج دے گا، نہیں، ختم، سوچو، فکر آخرت اصل جو چیز ہے، کہاں کھڑیں گے اپن؟ اگر آیت کی خلاف ورزی کرے ہم، کہاں ٹھہریں گے ہم؟ مجرم، قرآن کے مجرم، اللہ کے مجرم۔ دوسری آیت آ رہی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں نہیں کرتے، رحمان کے بندے ہیں۔ ہاں، رحمان اس کائنات کا خالق مالک، کیوں بول رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ دیکھیے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، پھر دوسروں کو بھی پکار رہے ہیں، غیر اللہ، جو غیبی طاقتیں مانتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیبی طاقت نہیں ہے، غیبی طاقت یہی ہے صرف اللہ کی، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسباب کے تحت ہے، ساری طاقتیں اسباب کے تحت ہے، وہ حکومت پاورفل ہے، وہ حکومت ہے، وہ آدمی بے فقر، یہ سب کیا ہے؟ اسباب کے تحت ہے، بغیر اسباب کے غیبی طاقت صرف اللہ کی۔ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کو اللہ کو پکارو آپ، کیونکہ اللہ آپ
شہرت سے بھی زیادہ قریب علم کے اعتبار سے. تو یہ بات رحمان کے بندوں کی پہچان میں بتا دی گئی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, کسی اور کو پکارتے نہیں, اپنے دعاؤں میں اللہ کو خالص کر کے پکارتے. فدعوا اللہ مخلصین, بس پکارو اللہ کو خالص اخلاص کے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصِينَ, اور یہ بولتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری پرورش وہاں کیا ہے جب میں ماں کی پیٹ میں تھا. کیا بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری پرورش وہاں کیا ہے. ابھی تو ماں کی پیٹ سے باہر آیا تھا, مجھے کھانا پینا کچھ نہیں معلوم تھا, نہ میں کچھ کھا سکتا تھا. ماں کی چھاتیوں میں اللہ میرا رزق دے دیا. کیا بھائی, یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ کون ہے یہ؟ میں ایسے رب کو کیسا چھوڑوں بھائی؟ ایسا میرا رب فیاض ہے, ایسا میرا رب میرے اوپر مہربان ہے, میں ایسے رب کو کیسے چھوڑوں؟ اور جبکہ میں اللہ سے مانگا بھی نہیں تھا, جب مانگے تھے ہم پیٹ میں. میرا تو وہ ہے, میری ضرورت کو وہ جانتا ہے اور میرے مانگنے سے پہلے وہ پورا کرتا ہے. مانگنا تو یہ میری کیا کہنا چاہیے اس کو, میرا فخر ہے یہ. لیکن اللہ کا معاملہ کیا, بغیر مانگے کیا آپ کو دے دیتا ہے. اب مانگ رہے ہیں, آپ کا فخر ہے بھائی میں اللہ کا فقیر ہوں, یہ بڑا فخر ہے میرے لیے. لیکن اللہ کون ہے؟ آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کو دیتا. ایسے رب کو کیسا چھوڑوں میں؟ کون ہے اس طرح مہربان میرے اوپر؟ پورے میرے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں, کون ہے جو اس طرح میری پرورش کرنے والا؟ کوئی ایک آدھ کو پیش کرو, آپ دیکھیے. نہیں کر سکتی, پوری دنیا نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی دنیا, کیونکہ وہ رب العالمین ہے. وہ الحمدللہ رب العالمین ہے. وہ تعریف اسی کے لیے ہے, شکر اسی کے لیے ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, دعاؤں میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے, خالص. سورہ فاتحہ میں ہم کو مشق کروائی گئی نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر رکعت میں ہم بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں؟ اور یہ اللہ سکھایا ہم, میرے دربار میں آؤ تو یہ بولو ہمیشہ. کیا بولنا ہے, مطلب کیا ہوا؟ ایاک نعبد, ہم تیرے بندے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیری ہی غلامی کرتے ہیں. ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. سب تیرے محتاج ہیں, پورے پورے پیر پیغمبر ولی فلاں فلاں سب تیرے محتاج ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب تیرے محتاج ہے. اور تیری شان یہ ہے, ارے ایک کو تو رزق پہنچا رہا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو اللہ رزاق بولا نا اپنے آپ کو, ہم خالی دسترخوان بچھا کے تھوڑا بہت کیا کھا لیں گے, 1 کلو کھانا, اس میں پریشان ہے. کیسے کیسے جانور پیدا کرا, ایک ایک اسٹیپ پہ ٹنوں کا کھا جاتے. کبھی ہاتھی کو پال کے دیکھو کہ حالت خراب ہو جانا, ارے بھائی نکالو ورنہ. پھر اللہ کیسا پال رہا ہوں گا, کیسے کرے. وہ تو شیروں کو پال کے دیکھو آپ, روزانہ گوشت ڈالتے ڈالتے حالت خراب ہو جائیں گے. کتنا منٹ میں سے زو کا دیکھو جا کے, ہاں وہ جانے. لیکن اللہ پال رہا جنگلوں میں, کیسی کیسی جانور ہے, سمندر میں کیسی کیسی مچھلیاں ہیں. ایک ایک ٹن کے اوپر جناب ہزاروں ٹن کی غذا کھانے والے ویل مچھلی وغیرہ وغیرہ. کون کھلا رہا ہے ان کو؟ بول رہے اللہ. کون ہے ان کا رب؟ کون زندہ رکھا ہے انہیں؟ کون ان کو روزانہ کھلا رہا پیٹ بھر کے کھانا؟ تم پریشان ہیں. تم تو ہماری خاص مخلوق ہے نا, اشرف المخلوقات. پھر اس میں بھی میرے نبی کی امتی ہے تم, پھر بھی تم کو میرے سے شکایت ہے. ہاں, یہ ہاتھی, یہ شیر, یہ ویل کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سامنے, کیونکہ تم ہمارے خاص مخلوق ہے اور خاص نبی کی امتی ہے تم. پھر بھی تم کو اللہ سے شکایت ہے, اللہ میری دعا نہیں سنتا,
میں بہت پریشان ہوں. ارے کیا بول رہے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ ہاں؟ کیسا اللہ آپ کو زندہ رکھا؟ آپ سانس لے رہے ہیں تو کس کے حکم سے لے رہے ہیں؟ آکسیجن کہاں مل رہا ہے آپ کو؟ کون دے رہا ہے آپ کو آکسیجن؟ دواخانے میں کچھ دن رہ گئے, وہ آکسیجن لگا کے وصول کر رہا پیسے انہیں. یا تو پھوکٹ میں مل رہا نا آپ کو ہر جگہ آکسیجن, نہیں مل رہا. کون دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الہ مع اللہ. پھر اللہ پوچھ رہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے, کوئی طاقت ہے؟ بولو, بول رہے ہیں اللہ, گواہی دو, لاؤ میرے سامنے. بول رہے ہیں اللہ, کیا کوئی اور بھی ہے ایسا کرنے والا؟ کیا کوئی اور بھی ہے رزق دینے والا؟ لاؤ, ہے تو پیش کرو میرے سامنے. ہاں, ایک دن کی دعوت کر کے یار 10 سال کی کمائی ختم ہو جاتی جمع کرا سے. اتنی حالت خراب ہے, اتنے مجبور ہے. اللہ کیسے لا رہا؟ اللہ والے پرندوں کو دیکھو ذرا, سر اٹھاؤ, تمہارے سروں پہ اڑ رہے ہیں, دیکھو ذرا ان کو دیکھو. نہ ان کی دکان ہے نہ ان کا مکان ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے, شام میں کھا کے مست آ کے اپنے اپنے پنجروں میں اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے. کون رزق دے رہا ہے انہیں؟ دیکھو, چلو پھرو, دیکھو, تم اکیلے ہی نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین کے اوپر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کی رزق اللہ کے ذمے ہے. پریشان صرف اپن ہی ہے, پوری مخلوق میں کوئی پریشان نہیں. اور جو مخلوق کو شکر ادا کرنا ہے وہی مخلوق جناب عالی شکوے شکایتوں میں ہے. ہاں, اس زمین کا ہیرو بنائے اللہ, اس کو خلیفہ بنائے. اتنا بڑا اعزاز دیا اللہ تعالیٰ انسان کو, فرشتوں کو جھکا دیا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ. اتنا بڑا اعزاز انسان کا ہے, اور وہی اللہ سے شکایت کر رہا. اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور غیر اللہ کے پاس جا کے جھک گیا, کہیں سجدے میں لگ گیا, کہیں منتوں میں لگ گیا, ہاں, کہیں چھوچھا میں لگ گیا, کہیں ناڑے دھاگوں میں لگ گیا. شیطان ادھر لے کے چلے گا اللہ کے دربار سے, اس کو کڈنیپ کر دیا, اس کو اللہ کے دربار سے اڑا کے لے کے گیا وہاں سے. ارے وہ رب جو تجھے ماں کی پیٹ میں رزق دیا ہے, وہاں سے کیسا بنا دیکھ تیرے کو ذرا, کیا تھا تو دیکھ ذرا, کیسا بنایا تیرے کو دیکھ. ہاں, فوٹوؤں پہ فوٹوਆਂ کھینچ رہا, دیکھ ذرا کتنا اچھا بنایا تیرے کو. کیا بھائی, اسی لیے اللہ بولے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک کرتے, نہیں پکارتے, نہ پیر نہ پیغمبر نہ جنات, بنا اپنا, کیونکہ بہت اعتقاد ہے لوگوں کے پاس. اللہ بولے نہیں, یہی تعلیم دینے پیغمبر ہے پورے, یہی عقیدہ بتانے ہیں. اللہ کے سوا کوئی اور الہ, کوئی معبود نہیں ہے تمہارا, یہ سمجھانے ہے. سمجھیے, اللہ ہی کو پکارو, اللہ ہی سے دعائیں کرو. دعا عبادت ہے. آگے آ رہی ہے بات, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اور رحمان کے بندے یہ وہ ہیں جو قتل اور خون کے قریب نہیں جاتے. قتل ناحق, کسی کو قتل نہیں کرتے, کسی کا مرڈر نہیں کرتے. دیکھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اللہ. اور ہمارے حالات کیا ہے آج کل, اتنے مرڈر ہو رہے ہیں, مسلمان مسلمانوں کی مار لے رہا, بھائی بھائی کو مار لے رہا. کیا کیا کتنے کتنے ہو رہے بھائی, کوئی ہے بولنے والا, پوچھنے والا کوئی نہیں. کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ناحق. کیوں؟ اللہ سورہ نساء میں بولا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو کوئی بھی ارادہ کر کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے, اللہ بول رہے ہیں اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے, اور جہنم میں ہمیشہ وہ جلتا رہے گا. کون؟ یہ قتل کر, کسی کو قتل کر دیا. بہت بڑا جرم ہے قتل.
کیونکہ انسان کا خالق اللہ ہے، اللہ اس کو زندگی دیا، آپ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ذرا غور کرو، جو آدمی قتل کیا ہے نا، انہیں بچنے والا ہے کیا؟ مرنے والا نہیں ہے انہیں؟ اس کو بھی تو موت آئیں گی نا، آج نہیں تو کل، کبھی بھی آئیں گی۔ آپ جس کو قتل کرے انہیں پہلے چلے گیا، اور اب بعد میں جا کے اس کے بازو ٹھہرنے والے اللہ کے پاس ٹھہریں گے، اللہ کے پاس آپ جا کے جس کو قتل کیے تھے، حساب ہوگا پھر وہاں۔ کیا بول رہے ہیں؟ قتل انسانی آج آسان بن گیا، قتل معمولی چیزوں کے لیے قتل ہو جا رہا، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، بلکہ اتنا جرم ہے اللہ بتایا قرآن میں سورہ مائدہ میں، مثال دے کے بولا اگر کوئی ایک آدمی کو بچاتا ہے قتل سے، اگر کوئی آدمی اگر ایک کسی دوسرے کو بچاتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو بچا لیا۔ اگر کوئی ایک آدمی کو قتل کر رہا تو اللہ بولے گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے قتل انسانی۔ آج تو معمولی بات ہو گئی، آج ڈرامے، فلم، امکا ڈمکا جو کچھ بن رہے نا، یہ سب قتل 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 قتل، یہ بمباریاں، وہاں بمباریاں، یہاں بمباریاں، قتل معمولی بات بن گئی۔ لیکن اللہ کے پاس آئے، اسی لیے اللہ تو ایک دن قیامت کا رکھا ہے، ایک دن حساب کا رکھا ہے۔ اللہ کر لو کتنا کر سکتے ہیں، آنا ہے ہمارے پاس حساب کے لیے تم کو ایک دن، ہم اس دن جب پکڑیں گے تم کو کوئی بچانے والا نہیں۔ آج تم طاقت میں اندھے ہو گئے، آج کمزور کے اوپر تمہاری لاٹھی اٹھ رہی، آج کمزور کے اوپر تمہارا ہاتھ اٹھ رہا، آج کمزور کے اوپر تم حملہ کر رہی، لیکن سب سے بڑا طاقتور تمہارے اوپر اللہ ہے، اس کے پاس جائیں گے جب کیا ہوگا۔ اللہ بول رہے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں نا وہ یہ حرکت نہیں کرتے ختم۔ اور ہمارے پاس معاشرہ بھی کیسا بن گیا معلوم، مولوی ہے، مفتی ہے، بڑا آدمی ہے، ٹیچر ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی عزت نہیں کر رہے ہم لوگ۔ انہیں 10 مرڈر کر کے جیل سے نکل رہا تو اس کو پھول کے ہاتھ لے کے کھڑے ہوئے، پٹھے، اس کے پٹھے بہت سارے بولے آج۔ ارے مرڈر کر کے جب آیا تو اس کے اوپر تو پورے مل کے لعنت بھیجنا تھا، بجائے اس کے پھولوں کے آ رہا، تو اب وہ ظاہر ہے کہ اب اس کا پارا تو بڑھے گا، یہ مرڈر کرنے سے میری اتنی جے ہو رہی بھائی، اب وہاں سے انہیں ٹیم بناتا، وہ کرتا، یہ کرتا، سمجھ میں آ رہا، اب پھر چالو، کیوں کیا ہم سماج خود اس کو وہ مقام دیا ہوا ہے۔ شریف آدمی کی عزت نہیں کرتے کوئی، لڑائی جھگڑے والا ہے، مارنے والا ہے، قتل کر کے آ رہا ہے، اس کی دعوت بھی ہو رہی، بس باس آگے بنے۔ یہ نیچر بن چکا ہمارا سبھی کا، اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کا ڈر ختم ہی ہو گیا، سمجھو اب اس کا ڈر بڑھ گیا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، قتل ولا یزنون، زنا نہیں کرتے ہیں، زنا، بلکہ دوسرے مقامات میں فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، بے حیائی بے شرمی کے کاموں میں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہاں تو قریب زنا بول دیا اللہ تعالیٰ، دوسرے اس کی ڈیٹیل دی اللہ تعالیٰ نے، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھٹکتے نہیں، بے حیائی کے قریب نہیں جاتے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ نے حرام کر دیا بے حیائی بے شرمی کے کام قریب نہیں۔ قرآن اللہ کی بات ہے۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ بے حیائی عام ہے، عام ہے، بے حیائی کو بے حیائی سمجھ رہے نہیں، شرم و حیا ختم ہو چکی، بالکل ختم ہو چکی، ننگے گالیاں دینا تو فیشن بن گیا۔
بے حیائی کے گالیاں دینا آپ بات ہو، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بے شرمی بے حیائی کا کام تمہارے اوپر تو حرام کر دیا۔ بھئی یہ ساری تربیت ہو رہی ہے ایمان والوں کی، خاص طور پہ یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، ہمارے درمیان میں، ہمارے گھروں میں ہے۔ اس کتاب سے جناب علی ہم کو تربیت لینا تھا کہ اس کتاب میں ہے کیا آخر قرآن میں۔ سب سے بڑی مجرمانہ غفلت ہماری یہی ہو گئی، ہم نے قرآن میں کیا ہے کبھی غور ہی نہیں کیا، ضرورت ہی محسوس نہیں ہے ہم کو قرآن میں کیا ہے دیکھیں گے وہ۔ اتنی بڑی کتاب، اتنی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے، آگے آ رہی ہے بات وہ، اور کیجیے آپ ذرا۔ بے حیائی اس لیے ایک الگ ہی عنوان ہے، پورا بہت ٹائم لگتا ہے، سمجھے؟ بے حیائی کے کاموں میں اللہ نے سب سے پہلے کیا کر دیا معلوم؟ سب سے پہلے بے حیائی کو جو پیرا بٹھایا وہ لباس کا ہے۔ عورت اور مرد کا لباس الگ ہونا، عورت اور مرد کا لباس الگ ہونا، عورت اور مرد کے سطر یعنی چھپانے کے حصوں کو شریعت نے بتا دیا ہے۔ مرد کا جسم کا وہ کتنا حصہ جو منیمم کم سے کم چھپانا ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ کمر سے لے کے گھٹنے تک، یہ لازمی حصہ ہے، اس کو چھپانا ہے۔ اور عورت کا لازمی حصہ وہ کیا ہے؟ اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں چھوڑ کے پورا جسم اس کو چھپانا ہے۔ یہیں سے زنا کے راستے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہیں پہرا بٹھا دیا، گھروں کے اندر داخلے کا پہرا بٹھا دیا اللہ نے۔ سورہ نور سورہ احزاب میں اس کی ڈیٹیل آئی پوری۔ ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا تسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے گھرانوں کے اندر تم رشتہ دار دوست احباب کے گھروں میں جاتے ہیں نا، تم جن لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہو رشتہ داروں کے، فوری نہیں گھس جانا، دروازے کے پاس ٹھہر کے سلام کرنا۔ گھر والے اجازت دیے تو جانا۔ دیکھا آپ نے، اجازت ملنا آپ کو اندر سے، کوئی دوسرے نہیں، آپ کے رشتہ داروں کا گھر۔ جب تک اندر سے اجازت نہیں آئی آپ نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، خاص طور پہ آپ غور کیجئے۔ اور ایک صحابی پوچھے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں صرف میری ماں رہتی اور کوئی نہیں رہتے، کیا میرے کو بھی اجازت لینا پڑے گا اندر سے؟ کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں وہ؟ خاموش بیٹھے رسول اللہ۔ پھر پوچھے وہ صاحب، یا رسول اللہ، کوئی نہیں ہے میرے گھر میں، صرف میری ماں ہے، کیا مجھے بھی اجازت لینا ہے؟ خاموش ہو جاتا۔ تیسری دفعہ پھر وہ صحابی بھی، یا رسول اللہ، کوئی بھی نہیں ہے، صرف میری ماں ہے۔ کیا جواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں تیری ماں گھر میں ہے، کیا تو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ بھائی ماں ہے، نہا رہی ہوں گی، دھو رہی ہوں گی، کپڑے بدل لے رہی ہوں گی، تم زپ بول کے گھس گیا تو ٹھیک ہے، ٹھہرو باہر، آواز دو، اجازت دو، جب جاؤ۔ اب یہاں کا جو بولو گھس جا رہا گھر میں، وہ چچیرا بھائی، وہ تیرا بھائی، وہ کلیرا بھائی، سمجھ میں آ رہا، ارے میری بہن ہے، ارے بچپنے سے ہمارے سامنے تیرا ہاتھ ہوئے، ابھی نہیں جوان، ارے انہیں بچپنے میں تھا، بور بچہ بن گیا انہیں، سمجھا؟ اب وہ بچہ نہیں رہا، انہیں بالغ ہو گیا، اب اس کی سوچ بدل گئی، اب بولا نہیں اب پہرا بٹھانا ہے یہاں پہ۔ اب کہاں ہے تربیت ہماری؟ بولو آپ گھر کی دیا نا اللہ حکم قرآن میں؟
یہ بات تو ہو گئی نا. قریب مت جاؤ. لباس اہم، صحیح لباس ہونا. لباس اللہ قرآن میں بطور احسان کے فرمائے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا. اے ابن آدم ذرا غور کر، کتنے مخلوقات تیرے سامنے، کسی کو لباس ہے کسی کو لباس؟ کوئی گیا ٹیلر کے پاس کپڑے لے کے؟ ہاں، ہم نے تیرے لیے لباس کا انتظام کیا خاص طور پہ. ہاں، اتنا بڑا احسان ہے. زینت بھی ہے لباس تمہارے لیے، تمہارے جسم کے حصوں کو چھپاتا ہے لباس. لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا، خاص طور پہ عورتوں کا، لڑکیوں کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا، ٹائٹ نہیں رہنا. آج حالات خراب ہیں لباس کے تعلق سے. مرد بچوں کے لباس کیسے ہو گئے؟ سامنے سے 4 دفعے پھٹا ہوا پینٹ 4 جگہ سے، پیچھے سے 2 جگہ سے، پورے گھٹنے دکھ رہے ہیں، ران دکھ رہی ہے، وہ دکھ رہے ہیں، سب دکھ رہے ہیں پورے پھٹے ہوئے. اور یہ پھٹا ہوا پینٹ شو روم سے لایا بل بنا کے، گھر میں نہیں پھٹا، کام کرتے ہوئے نہیں پھٹا. یہ کہاں سے لایا؟ ہاں، جب کا جب. اس سے زیادہ پاگل اور کوئی ہوں گے آپ کو؟ ہاں بولو آپ. یہ پاگل پن ہے، یہ فیشن کا پاگل پن. نماز میں ہے رام دکھ رہی، بیٹھا ہوا سب فائدے میں بیٹھا ہوا، پوری رام دکھ رہی. بعض لوگ پیچھے پینٹ پہن رہے، ٹائٹ پہنا، ان کا ایک الگ مسئلہ ہے. نماز میں گئے تو پیچھے سے پیچھے والے کو پوری ہپ دکھ رہی اس کی، تو پیچھے والے کی بھی نماز گئی، خود اس کی بھی گئی، دونوں گئے. وہ ٹی شرٹاں، وہ جرکیاں، یہ فلاں فلاں پہن کے جو ہے ننگے بنے. لباس بڑی اہمیت ہے، لیکن نہیں سمجھے. حضرت عائشہ کی بہن چھوٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت اسماء ابھی چھوٹی تھی، اپنی بہن کے پاس آتی جاتی تھی اللہ کے گھر میں. تو بالغ ہو گئے. بالغ ہونے کے بعد جو مائیں ملنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہاں حضرت عائشہ بھی ہے، بہن ہے ان کی بڑی. اللہ کے نبی جب وہ آئی تو اپنا چہرہ پھیر دیا. اس کے بعد حکم دیا اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے چھاتی سینے کے اوپر دوپٹہ ہونا چاہیے. اسی وقت حضرت عائشہ اپنے یہاں سے کپڑا تھا اس کو پھاڑ کے دے دیتی. کیوں بھائی؟ یہ اسلامی کلچر ہے، احکامات ہے. یہ خالی نماز نہیں ہے دین بولے تو، روزہ اور حج نہیں ہے. یہ اتنی موٹی کتاب ہے قرآن، اتنی موٹی اس کے احکامات ہیں. 23 سالہ رسول کی زندگی ہے ہمارے سامنے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ کہاں کھڑے ہوئے ہم؟ دو ہی کام صحیح ہو رہے خالی یہاں پہ، اور دونوں بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. پیدا ہو گیا، دوسرے غسل دیے، کان میں اذان دے دیا، اقامت دے دی، ختم. کام ہو گیا، پتہ پورا کام ہو گیا. نام رکھ دی، ختنہ کر دی، ختم. مر گیا، وہاں بھی اب کام ہو رہا پورا صحیح. غسل دیو، فلاں فلاں. نماز پڑھا یا نہیں پڑھا زندگی بھر، اس کی تو پڑھو نا. کیا بتا رہا ہوں میں آپ کیسے ہوگا. خبر میں اکیلا جا رہا، وہ بھی کیا ہوں گا آپ کو معلوم ہے کچھ؟ سوچو. ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، زنا کے قریب نہیں جاتے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جاتے. ومن یفعل ذلک یلقى عصاما،
اور جو یہ کام کرتے ہیں اس قسم کے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، یلقا اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا اس نے، یلقا اسامہ، جو بھی ایسا کرے گا یلقا اسامہ، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا اس نے۔ یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، دیکھ رہے ہیں یہ تو گناہوں میں ڈال دیا، لیکن قیامت کے دن ہم اس کے عذاب میں زیادتی کریں گے، ڈبل عذاب دیں گے اس کو ہم۔ یضاف لہ، یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور جہنم میں ذلیل کر کے ڈال دیا جائے۔ یہ فیصلے ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے، بات تو اوپر اللہ بولا، اب نیچے کیا بول رہے ہیں؟ اب فیصلے ہو رہے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں کو آپ بدل نہیں سکتے، نہیں بدل سکتے اللہ کے فیصلوں کو۔ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آتا، وہاں کسی کے حق میں اللہ فیصلہ کر دیا، بول رہا اللہ بھی یہاں پہ، اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا، اور ہم کیا کریں گے ایسے آدمی کو؟ قیامت کے دن اس کو ڈبل عذاب میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بڑا ذلیل ہوگا، وہاں پہ رسوا ہو جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے اگر یہ سب ہو گیا تم سے، جتنے بھی بدکار کام سب کر لیے، ابھی بھی اگر تم چاہتے ہیں کہ سدھرنا، تم چاہتے ہیں کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں، تو پھر اب توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، رجوع ہو جاؤ، ہم تمہارے پورے گناہ معاف کرنے تیار ہیں، یہ ہم تم کو چانس دے رہے ہیں زندگی میں۔ تمہاری زندگی 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی، 80 سال کی ہو گئی، اور تم نے نیک کام کرا ہی نہیں آج تک سوائے گناہ کے، اس کے باوجود بھی ابھی بھی موقع میں دے رہا ہوں، اللہ بول رہے ہیں اگر تم توبہ کرو گے، پلٹو گے، ادھر وہ سب چھوڑ دو گے، تو میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم توبہ نہیں کریں، اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر لیے، تو کل اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا بولیں گے اللہ کو؟ اللہ یہ بھی بولیں گے ارے میں تو بولا تھا نا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں میں، اب کر لے اصلاح، بولا تھا، اب کیا سب یہی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں لے کے جاؤ، بولیں گے فرشتوں کو گھسیٹتے تھے اس کو، میں دنیا میں بولا تھا، اس کو موقع اور چانس دیا تھا میں اس کو، میں تیرے پورے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار، توبہ کر لے، واپس آ جا ادھر، لیکن وہ بھی چانس کما لیا تو میرے وہ حکم کو بھی نہیں مانا تو پھر اب سوائے یہاں پہ عذاب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچ ذرا تو، سوچ، بول رہے اللہ تعالیٰ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اب تجھے اچھے اعمال کر لینا چاہیے، موقع دیو بھائی، کچھ دن ہے زندگی کے، کر لے تو سارے گناہ معاف کریں گے اللہ بولے۔ وَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے ہی لوگوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ خوشخبری دیکھو آپ، اتنا بڑا گنہگار اللہ بولا اگر یہ توبہ کر کے اچھا کام کریں گے تو اللہ بول رہے ہیں میں اس کی زندگی بدل دوں گا، اب اس کو کیا کروں گا، میں برائیوں سے نیکیوں کی طرف بدل دوں گا، اس کی زندگی کیور ہو جائے گا، صحتیاب ہو جائے گا ایمان کے اعتبار سے۔ اتنی بڑی بات اللہ فرماتے ہیں، اتنا بڑا احسان اللہ کا۔ آپ کسی کے جناب یعنی کسی کے ساتھ برائی کر کے دیکھو، بیٹا زندگی میں معاف نہیں کرتا تمہارے کو۔ دیکھو آپ دنیا میں رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کس کے بھی ساتھ ذرا برائی تو کرو، آپ معافی نہ کرتا انہیں آپ کو۔ یہ اللہ بول رہا 80 سال کی بھی زندگی ہے تیری، اور نیک کام کچھ کرا ہی نہیں زندگی میں، تو سب برا کرا، لیکن ابھی بھی موقع دے رہا ہوں، چانس دے رہا ہوں، توبہ کر لے، پلٹ جا، سدھر جا، سب معاف، تیری زندگی کو برائیوں سے نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اور جو آدمی توبہ کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، ختم وہ سب چھوڑ دیا. اب چھوڑ کے اب نہیں بھائی، بس یہی راستہ ہے، آخری راستہ، آخری راستہ یہی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہوئے آخری جتنی جو بھی زندگی ملی اس کو گزار لیتا ہوں، اور موت آ گئی تو اللہ بولے جنت، بخشش، مغفرت. اعلان ہو گیا قرآن میں والذین لا یشہدون الزور. اور رحمان کے بندوں کی اور کیا علامت ہے؟ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دیکھ رہے ہیں کیسی ہے پریکٹیکل لائف، کیسی ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کیا کہہ رہا؟ تعلیم پر قرآن پڑھو ثواب. یہ کیا ہے؟ عذاب ہے نا، جھوٹی گواہی دیے تو. قرآن پڑھ کے آپ جھوٹی گواہی دے رہی، بلکہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ختم کر کے جھوٹی گواہی دے رہی. ثواب یہ تو عذاب ہے. اب والذین لا یشہدون الزور، یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی قسم نہیں دلاتے. عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن لا رہے، جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کی طرح جھوٹ قسم کھا رہا ہوں، جو بھی کہوں گا جھوٹ بولوں گا، جھوٹ کے سوا سچ نہیں بولوں گا. اندر یہ رہتا ہوں کہ باہر یہ رہتا ہوں. اور کئی گواہوں تو جناب باہر کھڑے ہوئے رہتے ہیں، وہ پکڑ کے لے کے جاتے پیسے دے کے. اصل تو کہاں ہے، کیوں نہیں، ٹائم نہیں ہے اس کو. اگر دوسرے کو لے کے جاتے ہیں پولیس والے، کچھ بھی 200-300 دے کے، وہ ان کے گواہ رہتے خریدے ہمیشہ. پورا فراڈ ہے نا، سب دھوکہ. اور کسی ایک آدمی نے بڑی پیاری بات کہی، سب سے زیادہ جھوٹ عدالت میں بولا جاتا ہے. سب سے زیادہ جھوٹ عدالت میں بولی جاتی، اور سب سے زیادہ صحیح بات کمپاؤنڈ میں بولی جاتی. تھرے لگا کے سب اندر کی بولتے ہیں. بات بڑی پتے کی بولا ہے اس طرح. سب سے زیادہ جھوٹ قسم کھا کے وہ عدالتوں میں بولی جاتی ہے، سب سے زیادہ سچ کمپاؤنڈ میں بولی جاتی ہے. اور کرو، اللہ کا جو نظام بنایا ہوا ہے نا، جھوٹی گواہی نہیں. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. آگے چل کے پھر بات آ رہی، یہ رحمان کے بندے تب ایسے ویسے آلتو فالتو لوگوں سے جب ان کا کچھ مکالمہ ہو جاتا ہے، کچھ مباحثہ ہو جاتا ہے، یا کچھ ان کے منہ لگ جاتے ہیں، تو یہ لوگ بیکار کی باتیں نہیں کرتے، فالتو باتیں نہیں کرتے، بلکہ شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. شرافت، گالی بھی دے رہا تو وعلیکم السلام. شرافت. اللہ کے نبی قطرے مارے، خون نکلا، کیا جواب دے اللہ کے؟ ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ یہ قوم جاہل ہے، ان کو نہیں معلوم، معاف کر بولے. وہی بات بول رہے ہیں اللہ. جب یہ بیکار فالتو باتوں میں الجھ سے گزر ہوتا ہے ان کا، تو یہ لوگ وہاں پہ فالتو باتیں نہیں کرتے، بیکار باتیں نہیں کرتے، لغو بات نہیں کرتے، بلکہ شرافت اور عزت سے وہاں سے نکل جاتے. والذین اذا ذکروا بآیاتہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. بہت بڑی پتے کی بات ہے. رحمان کے جو بندے ہیں نا، کون ہے یہ؟ صفت کیا ہے ان کی؟ دیکھیے اب آپ، یہ جب قرآن پڑھتے ہیں رحمان کے بندے، جب قرآن سنتے ہیں، تو اللہ بولا کہ بہرے اور اندھے بن کے قرآن سن کے نہیں گر جاتے. کیا بول رہے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ اندھے اور بہرے بن کے سجدے میں نہیں گر جاتے.
ارے بھائی قرآن کی تلاوت ہو رہی بول کے نہیں، بلکہ غور و فکر کرتے کہ بھائی کیا اللہ بول رہے، غور و فکر کرتے. کتنے لوگ غور و فکر کر رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے عباد الرحمن کے قرآن جب سنتے ہیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو اندھے اور بہرے بن کے نہیں گر جاتے، بلکہ میرا رب کیا حکم دے رہا، جو میں سنا اس میں کیا ہے میرے لیے، کیا اللہ میرے کو کرو بول رہا، کیا کاموں سے میرے کو روک رہا اللہ، اس کے اوپر غور کرتے. بہت بڑی بات ہے نا. اور ہمارے پاس کیا معاملہ، خالی پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھے؟ رمضان کا مہینہ آ رہے، 3 قرآن ختم. کیا پڑھے بھائی، کیا سمجھے اس میں؟ اتنے میں کچھ بھی نہیں سمجھے. پھر کیوں پڑھے خالی ثواب؟ قرآن پوچھتا آپ سے پڑھنے والوں سے، فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن پڑھنے والوں سے قرآن سوال کر رہا، یہ قرآن پڑھنے والے قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے؟ جو قرآن صرف حلق تک ہے، دل میں اتر رہی نہیں. کان سے سن رہی مگر دل میں نہیں اتر رہا، زندگی میں نہیں آ رہا قرآن. وہاں کہاں وہی ہے، باہر کا باہر. اللہ پوچھ رہے کیا سنے بھائی، دخل نہیں ہے. اللہ کیا بولا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں جھوٹی گواہی مت دو، جھوٹی گواہی دے رہے. قرآن پڑھ رہے ہیں قتل مت کرو، قتل کر رہے. قرآن پڑھ رہے ہیں زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے نہیں جاؤ. قرآن پڑھ رہے ہیں پیسے کو بھیجا مت اڑاؤ، اڑا رہے ہیں. کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں کھڑے ہوئے ہیں اپن؟ کون قرآن کی انسٹ کر رہا، کون قرآن کی توہین کر رہا، آخر کون خلاف جا رہا قرآن کے؟ ہم تو کر رہے ہیں وہ بی جے پی فلاں. ارے بھیا ہم خود جا رہے ہیں پورا ہی، ہم خود وہ سارے کام کر رہے ہیں جس سے قرآن روک رہا ہے، جس سے اللہ روک رہا ہے نا. بے ایمانی ہمارے پاس، بٹے بازی ہمارے پاس، فراڈ ہمارے پاس، دھوکہ ہمارے پاس، غرور ہمارے پاس، تکبر ہمارے پاس، حسد ہمارے پاس، کینہ ہمارے پاس، ریاکاری ہمارے پاس. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہی ہے نا. قرآن پڑھنے والے تو قرآن دل میں کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ اللہ کا نظام کیا ہے معلوم؟ یہ پانی ہے، اس میں آپ کو دوسری چیز ڈالنا ہے، اس کو خالی کرنا پڑتا. جب جا کے اس یہ پانی ہے، پانی میں اللہ بھی بول رہا نا، یہ قرآن تمہارے دل میں اترنے کے لیے تمہارے دل کی گندگی پہلے باہر نکلنا پڑتا، جب جا کے انہیں اندر آتا. اوپر سے کتاب ہی پڑھ لو تم، لیکن اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، انہیں اندر سے بول رہا. کبھی مسجدوں میں جاتے نا، طہارت کو کھٹکا مارتے رہتے، جلدی آ رہا، وہی بول رہا ہوں. انہیں نکلیں گا تو آپ جائیں گے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. تمہارے دل و دماغ میں جو شیطان کا بسیرا ہے نا، وہ جب تک باہر نہیں نکلیں گا اس وقت تک تمہارا ایمان صحیح نہیں رہے. پہلے اس کو نکالو. تم وہ نہیں نکلیں گا تم ایسے مر جاؤ گے، تم اس کو ساتھ لے کے مر جاؤ گے. قرآن تو آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، کیونکہ انہیں بیٹھا ہوا اندر. پہلے انہیں نکلنا ہے، پہلے اس کو نکالنے کی کوشش کرو. آپ اس کو نکالنے کے اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ چیزیں رکھی شرط. وہ آخری عبادت حج کی ہے نا، وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے جا کے، وہی نکل. تو یہاں سے نکل، اس کے اوپر غصہ مت کرو تم. یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا، پہلے اس کو مارنے کے معنی یہی ہے. اس کو مارنے کے معنی ہے کہ شیطان سے میرے کو نفرت ہے بول کے مار رہے ہیں. نفرت ہے، وہاں نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے نکلنا ہے. جب تک یہاں سے نہیں نکلا انہیں کچھ نہیں ہو سکتا.
कुछ नहीं, निकालो इसको। तो कुरान का एजाज है। अल्लाह क्या बोल रहे कुरान में? पाक दिलों के अंदर कुरान आता है। कहाँ आता है? पाक दिलों। और अल्लाह बोले इस कुरान को हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिले मुबारक पे नाजिल किया है। आपके क़ल्ब के अंदर कुरान नाजिल हुआ। मोमिन का सबसे ज्यादा कोई चीज पाकीज़ा होती है तो दिल होता है। दिल होता, जिस्म का पूरा हिस्सा, उसमें सबसे ज्यादा कोई चीज पाकीज़ा होती है तो इंसान का वो दिल है वो, और वही जिंदगी है। इंसान सोता है, हर चीज को रेस्ट मिलता, हर चीज को मिलता। रोज थक गए भाई जरा सो जाता हूं। आप जैसे ही सोते, दिल दिमाग जितने आपके ऑर्गन है बॉडी के, उन सबको रेस्ट मिल गया आपको। इन्हें एक बेचारा जागा हुआ है, इन्हें जिस दिन आराम ले लिया ना, उस दिन किस्सा खत्म, उस दिन किस्सा खत्म। तो वो चीज है ये वो चीज है ये दिल। अल्लाह बोले कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। अरे हम तुमको एक दिल दिए सोचने और समझने के लिए, लेकिन दिल से काम लिए ही नहीं तुम। हाँ, कुरान कह रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है ये। कुरान जब पढ़ते हैं तो समझ के पढ़िए, तर्जुमे से पढ़िए। एक रुकू पढ़िए रोजाना, आदत डाल लीजिए आप कुरान की। देखो फिर आपकी जिंदगी में तब्दीली आती या नहीं आती। बराबर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कलाम, अल्लाह बोला हम पहाड़ पे नाजिल करते कुरान तो पहाड़ फट जाता। बोले अल्लाह ये वो किताब है। इंसान का दिल है किताब। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। टाइम बढ़ रहा, खत्म हो रही बात। क्या प्यारी बात है भाई। सोचे कभी आप, सच्चे दिल पे हाथ रख के बोलो यार, जो अल्लाह यहाँ बोल रहे हैं ना वो काम अपन कभी करे क्या? अल्लाह मेरी बीवी को मेरी आंखों की ठंडक बना। कभी करा दुआ बीवी के लिए? क्या भाई? बीवी बोलते किस्सा खत्म, हाथ उठता, गालियां आते, उन्हें दो पैसे की कोई अहमियत ही नहीं है। और अल्लाह सिखा रहे हैं दुआ। ये रहमान के बंदे वो हैं जब अल्लाह के आगे इनका हाथ उठता है तो ये दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ अल्लाह हमारे बीवियों को, हमारे औलाद को, हमारी आंखों की ठंडक बना दे। हमारा सरमाया है ये, हमारी जिंदगी है ये। इतनी बड़ी बात है भाई। हाँ, बीवी को कभी जनाब अली कभी वो नजर से ही नहीं देख रहे हो। ये कल्चर में जो है ना अपन, इसी अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में बेहतरीन ईमान वाला वो है जो अपने बीवियों के साथ अच्छा है, जो अपने बीवियों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहता है। कि मुझे देख लो, मैं अपने बीवियों के साथ अच्छा हूं। अहम बात है ये। आप बड़े बड़े नमाजें पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ताजो उमरा सब करके उसको बाजू रखो, अपने यहाँ देखो क्या हाल है तुम्हारा। बीवी के साथ कैसे? अरे भाई बीवी आपकी जिंदगी है, बीवी आपका आधा दीन है। हमारा रवैया क्या है बीवियों के ताल्लुक? हाँ, अल्लाह ताला जरा जब शादी कर लिए, जब कुछ भी नहीं था, जब शादी के बाद ये कुछ माल वाल भी आ गया, जमा भी हो गया, सेकंड मैरिज, दूसरी। दिमाग दौड़ रहा, देख रहे? वो बेचारी मुसीबत के दिन आपके साथ काटी, आपको लेके चली और आप इस्टेब्लिश हो गए। अब जरा दूसरा आराम नजर नहीं। अल्लाह बोला ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, संभालो, दिल जीतो बीवी का। क्यों क्यों जीतो दिल? इसीलिए वो तुम्हारे अकेले के लिए अपने सारे घर को छोड़ के आ गए। बाप को छोड़ी, माँ को छोड़ी, भाइयों को छोड़ी, बहनों को छोड़ी। किसके लिए? किसके लिए? आपके अकेले के लिए छोड़ी। और यहाँ बुला के भी इसको टार्चर कर रहे हैं आप। यहाँ
بھی اس کو جو نا سکون نہیں دے رہے. یہ تو عذاب ہے, ظلم ہے عورت کے اوپر ہو رہا آج پورا معاشرہ. اور اللہ بول رہے ہیں یہ رحمان کے بندے وہ ہے کہ اپنے بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اولاد کے لیے دعا. بہت بڑی زندگی کامیاب کی وہ ہے جو آدمی اپنے گھر میں صحیح ہو گیا, بیوی بچوں میں خوش ہے, اس کی بیوی اس سے خوش ہے, شوہر اس سے خوش ہے, جو بھی موٹا دھاٹا کھا رہے پرواہ نہیں, لیکن گھر میں ٹینشن نہیں ہے, گھر میں لڑائی نہیں ہے, گھر میں جھگڑا نہیں ہے, جو بھی کھا رہی آپ کے آنکھ کو لگ رہا ہو, سکون کی نیند آ رہی ہے, آپ بہت پیسہ ہے آپ کے پاس, روزانہ کچھ نہ کچھ ایک نیا جھگڑا ہو رہا ہے, کبھی بچوں سے ہو رہا, کبھی بیوی سے ہو رہا, کبھی اس سے, تو یہ عذاب کی زندگی ہے. سب کچھ رکھ کے عذاب ہے. اسلام بتایا سکون حاصل کرنے کے لیے بیوی ہے صرف, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, تاکہ تم اپنے بیوی سے سکون اور راحت حاصل کرو, کیونکہ ہم نے اس رشتے کے اندر محبت اور رحمت کو ڈال دیا. اللہ بول رہے ہیں یہ ہے قرآن, یہ ہے. اب ہمارے پاس خالی یہ کر لیے وہ کر لیے بس ختم, بیچ کام چل رہے ہیں. دین بولے تو نماز روزہ یہ بس ختم کرا. دین یہ ہے, دین کو یہاں تک آپ بریک کر کے رکھ دیا, یہیں پہ روک دیے دین کو. آپ پوری زندگی میں دین ہے آپ کے. آپ نہیں سنے رسول اللہ کی حدیث, ایمان کے بعد سب سے زیادہ کوئی نعمت اگر ہے نیک بیوی ہے. حدیث اور کیا بولے, تمہارا نکاح ہو گیا ہے تو سمجھ لو آدھا دین تمہارا مکمل ہوگا, اور باقی آدھے دن میں تم اللہ سے ڈرو. یہ بیوی ہماری کیا ہے, آدھا دین ہے. خوش کرو یار بیوی کو, خوش کرو. بڑی اچھی زندگی گزرتی. دیکھو پھر آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے. اس کو بار بار ستاتے رہے, ٹارچر کرتے رہے نا, بچے جوان بچے کمانے کے لائق ہونے کے بعد جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا, وہ سب بھی کونے میں ڈال دیتی ہوں, بہت ستایا بڈھا ہے بازو میں. بچے کیونکہ ماں کی طرف بھی ہو جاتے کیسا کیا بھائی, اب انہیں بھاگ میں نکالتی ہو. آپ کہاں ہیں, آپ کچھ بھی کام کے نہیں ہیں, آپ کو بیڈ پہ سے اٹھانا پڑ رہا وہاں پہ. جب لیتی ہوں نا وہ فلاں کیا سمجھ رہا ہے, اس کو کچا گجلا سو انہیں بولتے جی. بچے آ گئے ہاتھ کو تو ماں شیر ہو جاتی ہے, پورے بچے ماں کی طرف ہی ہوتے. اس لیے بہت ضروری ہے بیوی سے محبت سے رہیے تو اولاد بھی آپ کی قدر کرے, نہیں تو پھر اولاد ریورس ہو جاتی بعد میں. دعا ہے سکھا رہے اللہ تبارک و تعالی, وَتَعَائِنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ساتھ میں یہ بھی دعا ہے, اے اللہ ہماری بیویوں کو, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور ہمارے اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے. اس کا متقیوں کا امام دعا ہے. متقی کا امام تو دور کی بات ہے, بابا کی نماز جنازہ پڑھنے بھی نہیں آ رہا بیٹے. اب کیا ہے, آپ کس کا امام بنایا, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, فلاں ہے, اتنا کما دیے, اتنا کما کے اب اتنا پڑھا دیے. اب جب آپ بڈھے ہو گئے, جب آپ کو ضرورت ہے اولاد کی, تو اس وقت چھوڑ کے کینیڈا, امریکہ, گرین کارڈ آپ کو یہیں چھوڑ دیا. کیا کریں آپ, اسی لیے پڑھا اتنا چھوڑ کے جانا انہیں بڑھاپے میں. ہاں پیسے بھیج رہے, بڈھا گھر میں کب مر گیا نہیں پڑ رہا, 3 دن سے دروازہ نہیں کھلا پڑ رہے. بڑے لوگ جو ہے سو ایسا ہی ہو رہا. والد صاحب کے انتقال ہو گیا, وہ آ رہے ہیں پلین سے ٹکٹ کڑا, میں آیا تک نہیں دفنانا. آئے انہوں دستی بننے کے مسجد کے باہر کھڑے ہوئے, سر پہ دستی ہو, نماز کو بھی نہیں آ رہا. کیوں پڑھے آج نماز ہی نہیں ہے, وضو طہارت ہی نہیں ہوا. یہ کرے گا کیا کرے, کیا سکھائے, کس کا امام بنائے.
سوچو زندگی تھوڑی ہے زندگی. سنبھلیے ذرا, اصلاح کیجئے. آپ مر گئے تو سب کا حساب دینا ہے. مال کا بھی دینا ہے, اولاد کا بھی دینا ہے, بیوی کا بھی دینا ہے, سب کا حساب دینا ہے جانے کے بعد اللہ کے پاس. کوئی چھوٹ نہیں سکتا, کوئی بچ نہیں سکتا. بس یہ رکوع ہے انشاءاللہ ختم ہو رہا. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.